आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। डकी भाई साहब रिलीज़ हो चुके हैं 26 नवंबर के, और कल उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई, यूट्यूब पर लगी, और देखते ही देखते एक दिन के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद अफराद सिर्फ उनके अपने यूट्यूब चैनल पर उनको देख चुके हैं। 52 मिनट की वो स्टोरी है जो 3 माह और 10 दिन बाद अपलोड की गई, और वहाँ पर इतनी ऑडियंस एंगेज हुई कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे वायरल अगर कोई टॉपिक है तो वो डकी भाई की कैद है। किस तरह उन्हें पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, और जो NCCIA के जो अफसरान थे जिनमें चौधरी सरफराज और दीगर लोग मौजूद थे, शुएब साहब जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे लाखों की रिश्वत ली और उसमें उन्होंने पूरी कहानी अपनी बताई। बिग ब्रदर का जिक्र किया, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया खसूसी सपोर्ट के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं एक यंग एक्टिविस्ट है अहमद नईम साहब, इन्होंने भी वो सारा प्रोग्राम देखा और इसके हवाले से इन्होंने बड़ी गुफ्तगू बहुत सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर की है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि डकी भाई ने आखिर उस वीडियो में ऐसी क्या बात कर दी है कि देखते ही देखते वायरल हो गई और 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। तो अहमद नईम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने वो वीडियो देखी है, क्या क्रक्स क्या है उस वीडियो का? देखिए, उस वीडियो का सबसे बड़ा क्रक्स ये है कि हमारे इदारों के अंदर जो ख़ास तौर पे ये पुलिसिंग के इदारे हैं उनमें कितना बड़ा जो है ना वो निज़ाम सिस्टम के अंदर फ्लॉज है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो किस तरह जो है वो इदारों का, इतने हसास इदारे जो मुल्क की दफा के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गया या इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हो गया, ISI हो गया, उनका नाम लेकर जो है वो पैसे बटोर रहे थे और इतने बड़े लेवल के वो सेलिब्रिटी बन गया था। ज़ाहिर बात है, यूट्यूब पे आता था, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर डकी भाई का नाम हो गया था, सादुर रहमान जो था। तो वो उसके बाद जो है जब ये वाला केस खुलना शुरू हुआ, NCCIA ने जब लाहौर एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद ये बात पूरी उसमें फैली, और ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली के लिए भी एक बड़ी ये शॉकिंग चीज़ थी कि मतलब इस तरह एयरपोर्ट से अचानक बगैर FIR दिए हुए जो है उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ये पहली दफ़ा हुआ था। फिर उसके बाद NCCIA ने कि जिस तरह अफसरान का पहले उनको हीरो बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कुछ जो पॉडकास्टर्स हैं, जो कि साफ़ी हैं, जो पॉडकास्ट आजकल उनको शौक़ चढ़ा हुआ है पॉडकास्टों का, वो पॉडकास्ट करके जो है वो NCCIA के जो अफसरान थे उनको हीरो बना रहे थे। तो उसके बाद जो है उनकी सरफराज चौधरी साहब की बड़ी जो है ना वो आ रही थी, बड़ी बातें उधर सामने आ रही थी कि भाई ये इन्होंने जो है इतना बड़ा एक गैंग को जो बस्ट किया है, वो जुए के ऐप्स को जो है ना फ़रोग़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमें ये बात पता लगी कि NCCIA के जो अफसरान हैं ये ना खाली डकी भाई बल्कि इस हवाले से ये खबरें भी आती रही कि इन्होंने और लोगों को भी इसी तरह लोगों को ये उठाते हैं, इसी तरह MIISI का नाम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ख़ुद NCCIA से हैं, ख़ुद FIA के अफसरान हैं ये, लेकिन फिर भी जो है ना ये MIISI का नाम इस्तेमाल करके जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ वो कर रहे थे। तो फिर जब उसके बाद ये बात MI के अफसरान को पता लगी, जो डकी भाई ने अपने उस प्रोग्राम में भी बात की कि एक अफसर थे जो कि बिग ब्रदर उनको वो एक कोड नेम दे रहे हैं एक तरह से, तो उसमें वो उन्होंने कहा कि उनकी जो है वो फिर वो बीच में वो आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके जो इदारा है मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने उनको ये टास्क दिया कि आप जो है वो जाएँ और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या मामला है कि जिसके अंदर जो है ये इतना मामले ने हाइप पकड़ा हुआ है। ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको जो है वो कवरेज दे रही थी। तो जब उन्होंने पता लगाया तो उनसे ये बात पता लगी कि ये जो है सरफराज चौधरी साहब और शुएब साहब जो IO जिनका वो नाम ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर अफसर जो थे, उन्होंने जो है वो इस तरह लाखों करोड़ों रुपए की जो है सबसे पहले उनके अकाउंट खाली करवाए, जो क्रिप्टो के अकाउंट है 3-4 करोड़ रुपए उधर से निकलवाए। फिर उसके बाद 9 करोड़ रुपए थे भाई, 9 करोड़ रुपए निकलवाए। फिर उसके बाद जो है वो बाकी 60-70 लाख की जो है वो रिश्वत दी गई उनकी तरफ से। तो 90 लाख रुपए की, 90 लाख रुपए की रिश्वत नहीं, 60 लाख रुपए उन्होंने कहा। 60 लाख उन्होंने ली, 60 लाख थी, लेकिन बाद में जो है वो जो खबरों में आ रहा है वो बाद में 30 लाख की गई थी। लेकिन मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ ना कि इस तरह रिश्वत ली गई। फिर उसके बाद ये है कि ज़ाहिर बात है फिर एजेंसी एक्शन में आई, फिर जब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जब एक्शन में आती हैं, फिर आपको पता है फिर क्या होता है। और फिर जो है वही हुआ और इदारों ने अपनी जिम्मेदारी ली और वो समझते हैं कि यार सबसे सख्त जो है
وہ ان کا جو وہ ہوتا ہے رویہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر وہ لوگ کے اوپر سے وہ ادارے سے خود تھے, ٹھیک ہے, اگر وہ ادارے سے نہ ہوتے تو پھر بات نہیں نا, وہ خود اسی ایک ایف آئی اے کے ادارے سے ہیں اور وہ پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نام استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ لوگوں کے اوپر کیا اس کا جو ہے نا اثر جائے گا. اچھا, ایک بڑی اہم بات اس سارے وقوع میں جو سامنے آئی وہ یہ کہ وہ جو بگ برادر ہیں جن کا لوگو دکھایا گیا تھا خبیرن و بصیرن یا بصیرن و خبیر, جو ایم آئی کا ہے ساروں کو پتہ ہے. سو وہ جو ایم آئی کا بندہ جس نے بڑے جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اس بندے کو سپورٹ کیا ڈکی بھائی کو, انہوں نے کریڈٹ لینے سے بھی انکار کر دیا. وہ یہ کہہ رہی ہے ہماری ڈیوٹی تھی, پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی, آپ میرا نام نہ لیں نہ میرے ادارے کا لیں, میں نہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ ایسی ہی کوشاں رہتی ہیں بنا کوئی کریڈٹ لیے, تو ہمارے ہاں اب ملک میں کچھ ہلکے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کے پیچھے لگ کے ان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں, تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو ہماری انٹیلیجنس کے جو افسران ہیں نا, ان کے سب سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم عام لوگ کہتے ہیں جی ان کی بڑی عیاشی میں زندگی ہوگی, بڑا کچھ ہوگا, لیکن وہ خطروں کے اندر گھرے ہوتے ہیں 24 گھنٹے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کوئی کارروائی کرتے ہیں اس میں ان کو کریڈٹ بھی نہیں ملتا اس چیز کا, اور ویسے بھی نہیں ملتا. اور ہاں, اگر کوئی اس طرح سے وہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو اون بھی نہیں کیا جاتا. یہ بھی ان کو پہلے سے بتایا ہوتا ہے, انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کیا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ یار اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو ہم آپ کو ڈسون کر دیں گے, یا ہم جو ہے وہ اس طرح کوئی کریڈٹ بھی نہیں جاتا ان کو. اور یہ مطلب کہ ایک سب بہت ٹف لائف ہوتی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی وہ اپنے رسک لیتے ہیں, اپنی جان پر کھیل کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ملک کا دفاع میں وہ پیش ہوتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اب یہ جو کیس تھا این سی سی آئی اے کا جو کیس تھا انہوں نے اسپیشل دیکھا کیونکہ یہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا تھا, اور اس میں باقاعدہ جو کچھ جو باہر بیٹھے ہوئے شرپسند عناصر ہیں جو ہمارے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنا رہے تھے, انہوں نے جو ہے نا وہ اسی طرح کے نام لینے شروع کر دیے, کیونکہ اندر سے بھی جو ہے وہ باہر آؤٹ ہو رہی تھی بات کہ اس طرح جو ہے ایم آئی کا نام استعمال ہو رہا ہے, اس طرح آئی ایس آئی کا نام استعمال ہو رہا ہے, آرمی کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ ہم کدھر, مطلب ہم نے تو کوئی نہ اس طرح کوئی آرڈرز جاری کیے, نہ ہمارا کوئی تعلق ہے. اس وقت ایم آئی ایس آئی جاتی ہے جب ان کے کوئی ادارے سے ریلیٹڈ کوئی جو ہے نا اس طرح کے کوئی کام ہو, تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ آپس میں اداروں کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے ڈکی بھائی جو ہے ایک عام سا جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے, اس کے ساتھ کیا ان کا جو ہے آپس میں ریلیشن ہے, تو انہوں نے ظاہری بات ہے انویسٹیگیٹ کیا, بچایا ان کی فیملی کو, اور ایک بڑا ایک ہیروئک کام کیا انہوں نے. اچھا, ایک جو سب سے عام بات ہے سارے وقوع کے بعد سامنے آئی کہ ڈکی بھائی جو کہ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں, 9 ملین ان کے فالوورز ہیں یوٹیوب پہ اور بھی سوشل میڈیا پہ, تو کیا وہ اس واقعے کے بعد ملک چھوڑ جائیں گے؟ اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک اپنا واضح پالیسی بیان دیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریفیں کی ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا بات کی ہے. دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلے تو اداروں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا دیکھیں لوگ جو ہے اس جگہ پہ نا امید ہو جاتے ہیں, پاکستان سے نا امیدی کے جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے جو 8-10 سال جتنا بھی کام کیا ہے میں نے ادھر اسی ملک سے کمایا ہے, اسی ملک کے لوگوں نے ہی مجھے محبت دی ہے, اسی ملک کے لوگوں سے میں نے پیسے کمائے ہیں, انہی کی ویورشپ پہ پیسے کمائے ہیں, ادھر ہی میں رہا ہوں, انہوں نے عزت دی ہے, محبت دی ہے. تو میں ایک جو ہے اتنے سے جو ایک واقعہ ہوا, ہاں بہرحال وہ ایک سخت واقعہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار دیکھو اسی کے اگر کسی ایک ادارے نے جو پولیس سے ریلیٹڈ ادارہ ہے اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی, تو ایک اور ادارے نے آ کے مجھے بچایا بھی. ادارے نے نہیں کہ چند لوگوں نے, انہوں نے یہ ذکر کیا ہوگا کیا چیز کہ چند لوگوں نے, ادارے کے چند لوگوں نے, ہاں نا ایک ادارے کے چند لوگوں نے زیادتی کی نا, تو پھر اس کے بعد بچانے والے بھی تو چند لوگ تھے نا, تو وہ بھی اسی ادارے کے تھے, ایم آئی کے تھے, انہوں نے ان کو آگے بچایا. تو میرے خیال میں انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے یہ امید دلائی کہ جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اپنے ملک سے اور چھوٹی چھوٹی جو ہے نا باتیں وہ دل پہ لے لیتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے ملک کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مطلب کہ اگر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر ادارے میں ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بندے پہ ہوتا ہے. اگر پولیس آپ دیکھ لیں, اگر آپ بہت دوسرے محکمے دیکھ لیں, سول ایڈمنسٹریشن کے محکمے دیکھ لیں, تو اس میں یہ جو ہے نا وہ مسائل رہتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آرمی کا شکریہ ادا کیا, فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ برعکس جو ہے ان کے ادارے نے, کیونکہ آرمی کے ڈائریکٹ آرمی کے انڈر یہ ادارہ آتا ہے ملٹری انٹیلیجنس کا, اور انہوں نے ان کے جو ایک افسر تھے, ظاہری بات ہے کوئی کرنل میجر یا اس لیول کے ہی بندے ہوں گے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوا, کیا پتہ بریگیڈیئر لیول کے ہوں, تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیا, اور اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور بچایا بھی ان کو.
بہت شکریہ مدنی صاحب. تو ناظرین اس ساری جو 52 منٹس کی ویڈیو تھی, 52 منٹس اور 18 سیکنڈز کی ڈکی بھائی کی ایک تفصیلی ویڈیو, اس کے آخر پہ انہوں نے بتایا کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہے, وہ یہیں پہ رہیں گے. جہاں انہوں نے 8-9 سال کا سفر اس ملک میں شہرت کا طے کیا ہے, وہیں پہ اگر 2-3 ماہ کی ان کو تھوڑی سی اذیت بھی سہنا پڑی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ملک سے جو ہے وہ محبت نہیں کریں گے یا ملک چھوڑ جائیں گے. اور پھر فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کا انہوں نے بارہا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ بر وقت پہنچ کر ان کے ادارے نے ان کو بچایا مزید اذیت سے اور بالآخر ان کی ضمانت ہو گئی. تو یہ تمام تر تفصیلات تھیں, یہ تمام تر جو باتیں ہم نے کی ہیں, یہ خلاصہ تھا اس 52 منٹس کی ویڈیو کا جو ڈکی بھائی نے کل اپلوڈ کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد ان کی پوری ویڈیو سننے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.